بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 238۔ عورت سراپا شر ہے اور اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اشارہ کسی خاص عورت کی طرف ہے، ورنہ یہ بات قرین قیاس نہیں کہ عورت کی صنف کو شر قرار دیا جائے اور اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اس رشتے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا اور ان کے بغیر زندگی کو ادھورا اور نامکمل قرار دیا گیا۔ اگر بات عمومی ہے تو عورت کا شر ہونا اس کی ذات یا اس کے کردار کے نقص کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کی بنیاد صرف اس کی ضرورت اور اس کے سراپے کا انسانی زندگی پر تسلط ہے کہ مرد کسی وقت بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور اس طرح اکثر اوقات اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد اس کے اندر پائے جانے والے جذبات اور احساسات کی سنگینی کی طرف متوجہ رہے اور یہ خیال رکھے کہ اس کے جذبات اور خواہشات کے آگے سپر ناخواندہ ہو جانا پورے سماج اور معاشرے کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کے شر ہونے میں ایک حصہ اس کے جذبات اور خواہشات کا ہے اور ایک حصہ اس کے وجود کی ضرورت کا ہے، جس سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا اور کسی وقت بھی اس کے سامنے سپر ناخواستہ ہو سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدایا شلوار پہننے والی عورت کو بخش دے۔ آگے فرماتے ہیں رسول خدا، جو شخص کسی عورت سے صرف اس کے حسن اور جمال کی خاطر شادی کرے گا تو وہ اس میں اپنی پسند کی چیز نہیں دیکھ پائے گا۔ جو شخص کسی عورت سے اس کے مال کی خاطر شادی کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کے اپنے سپرد کر دے گا۔ لہٰذا عورتوں کے مال اور جمال کی خاطر ان سے شادی نہ کرو، بلکہ دیندار عورتوں کو تلاش کرو۔ میری امت کی افضل عورتیں وہ ہیں جن کے چہرے حسین تر اور مہر کم تر ہوتے ہیں۔ عورت کے چہرے کے حسن کو اس کے دین کے حسن پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ عورت کی نحوست اس کے مہر کے زیادہ ہونے اور شوہر کی نافرمانی ہونے میں ہے۔ اپنے نطفوں کے لیے انتخاب کرو اچھی عورتوں کا، کیونکہ عورتیں اپنے بھائیوں اور بہنوں جیسے بچے جنتی ہیں۔ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور کی سربراہی عورت کے اختیار میں دی ہوگی۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جن کا کام عورت کے حکم پر ہوں گے۔ گندگی پر اگنے والی سبزی سے شادی کرنے سے بچو۔ سوال کیا، یا رسول اللہ گندگی کی سبزی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا، خوبصورت عورت جو برے ماحول میں پیدا ہوئی ہو۔ احمق عورت سے شادی کرنے سے بچو، کیونکہ اس کی ہم نشینی بھی زیاں کا سبب اور اس کی اولاد بھی بیکار ہوتی ہے۔ تمام لوگوں میں عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب لوگوں سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کے لیے عذاب ہے، اور جس سے اس کا شوہر راضی ہو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی غیر خدا کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مرد کا عورت سے کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس کے دل سے کبھی زائل نہیں ہوتا۔ عورت کا حق اس کے شوہر پر یہ ہے کہ اس کی بھوک کا سدباب کرے، اس کی ستر پوشی کرے اور اس کے سامنے اسے برا بلا نہ کہے۔ جو عورت اپنے شوہر کو ایک مرتبہ پانی پلائے، اس کا یہ عمل اس کی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ عورت اور غصے سے بڑا شیطان کا کوئی اور لشکر نہیں۔ جب کوئی مرد اپنی عورت کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ مرد کو اس لقمے کا بھی اجر ملتا ہے جو اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی بدخلقی کرے، اللہ تعالیٰ اس سے آسیہ بنت مزاحم یعنی کہ زن فرعون جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو شخص اپنی زوجہ کی بدخلقی پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے صبر کے ہر موقع کے بدلے وہ ثواب عطا فرمائے گا جو حضرت ایوب کو ان بلاؤں پر صبر کرنے کا ثواب عطا کیا۔ نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ جس شخص کے امور اس کی عورت چلاتی ہے وہ ملعون ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کو راز نہیں دیا جا سکتا: عورت، چغل خور، احمق۔ یہ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ بہکا دینے والے فتنے 3 طرح کے ہیں: عورت کی محبت جو شیطان کی تلوار ہے، شراب نوشی جو شیطان کا خیال ہے، جو شیطان کا جال ہے، دولت کی محبت جو شیطان کا تیر ہے۔ عورت کا غیرت کرنا کفر اور مرد کا غیرت کرنا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس مرد اور عورت کو ناپسند فرماتا ہے جو زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے عورت کی خوبصورتی اس کے چہرے میں رکھی ہے اور مرد کی خوبصورتی اس کی گفتگو میں۔ عورت کا جہاد شوہر کی بہترین خدمت ہے۔ عورت کا اپنے پردے کی حفاظت اس کے حالات کو بہتر بناتی ہے اور اس کی خوبصورتی کو دوام بخشتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا 3 بار، خدایا شلوار پہننے والی عورت کو بخش دے۔ رسول خدا جنگ میں عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے تاکہ جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی کریں۔
ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اور ایک بدکار کو جو ہے جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا گیا۔ رزق حلال کی تلاش ہر مسلمان اور عورت اور مرد پر واجب ہے۔ جو عورت بھی اس لیے عطر لگا کر باہر نکلے کہ اس کی خوشبو کو لوگ سونگے تو وہ زناکار سمجھی جائے گی، اور ہر آنکھ زناکار ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔